آپ تمام کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ بلال رضوی کے بارے میں آپ تمام کو سب معلوم ہے. یہ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا بٹے باز آدمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام بھائیوں کو بہت بہت سلام. میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا ایریا پریزیڈنٹ محمد الیاس حسین منا ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمام سے کچھ باتیں شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آج کا یہ ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ ہے، خواجہ بلال رضوی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا. ویسے تو 2-3 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں ویڈیوز آ رہے تھے. کسی وجوہات کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سک رہا تھا، لیکن اب جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے سانپوں کو، ایسے گنجیٹیوں کو، سمجھے نا. ایک نمبر کا پاکٹ ہے خواجہ بلال رضوی. یہ چڈی گینگ کا ممبر ہے. بھائی میرے کو آپ تمام کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ بلال رضوی کے بارے میں آپ تمام کو سب معلوم ہے. یہ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا بٹے باز آدمی. بات یہاں پہ ختم ہوتی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جھوٹی قسم کھانے والے کی بات کا آپ اعتبار کریں گے کیا؟ یہ میرا سوال ہے آپ تمام سے. دوسرا، مہاراشٹر کی مسلمانوں کو لے کے انہوں جو سوال کر رہے مہاراشٹر کے مسلمانوں سے کہ اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سوال کرنا بھول گئے. ارے پہلے ہمارے سوال کا تو جواب دے. تو جس جگہ چھاونی میں رہتا تھا، زیرو سے سٹارٹ ہوا. تو خواجہ بلال رضوی پہلے اپنا پچھلا جھانک کے دیکھ لینا. زیرو سے سٹارٹ ہوا. تو اسد الدین اویسی صاحب کو تو بولنا، بتانا مہاراشٹر کی پبلک یہ سب دور کی بات ہے. پہلے ہمارا سوال دے. تو زیرو تھا جس وقت چھاونی میں رہتا تھا. اس کے بعد تم کو جماعت میں تم تھوڑی محنت کر لیے، صدر صاحب کے ہاتھاں پیرا پڑھ لیے، بہرحال جو کرنا تھا ہر وہ کوشش کر لیا. آج نام، عزت، شہرت ہونے کے بعد آج تم فن اٹھا کے ٹھہر گئے. جماعت کے خلاف، قائدین کے خلاف فن اٹھا کے ٹھہر گئے. سمجھے؟ پہلے تو تم مسجد نبوی میں بیٹھ کے قسم کھانے والا ایک جھوٹا بٹے باز انسان ہے. یہ سوشل میڈیا پہ تھوکتے کئی جنے، ہم کمنٹ پڑھے بہت جنوں کے. خیر لوگا میرے کو بھی اگر کوئی گالی دیا تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں. سمجھے نا. اس کے بعد تم لا کالج کا پرمیشن نکالے، بلال آئس کریم کیسا لیے، کیسا تیار کرے. ہر وہ چیز ہے تمہارے بارے میں. جس وقت تم کارپوریٹر تھے، کون سی زمین پہ جا کے ٹھہرتے تھے، کہاں قبضے کرنے کی کوشش کرتے تھے. صدر محترم کب تم کو روکتے تھے. نمک حرام باتاں مت کرو. آج تم اقتدار پہ نہیں ہے، آج تم کو ٹکٹ نہیں مل رہا تو آج تم بڑے باتاں کر رہے، کیونکہ تم کو جماعت سے دھتکار دیا گیا. اسی لیے تم آج زبان کھولنا اور فن اٹھانا شروع کر دیے. خیر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. بلال رضوی سنے نا، لا کالج کا جو پرمیشن ملا، اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں، فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کر لیں گے کبھی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو کتنے بچوں کو تم فری ایڈمیشن، کتنے بچوں کو فری تعلیم دے رہے تمہارے لا کالج میں؟ کتنے بچیوں کو آپ فری تعلیم دے رہے؟ یہ بولو میرے کو پہلے. کتنے بچوں پہ رحم کر رہے تم؟ نہیں جواب دے سکتے تم، نہیں ہے تمہارے پاس جواب. سمجھے نا. جہاں تم کرتے، آج تم اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کو لے کے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو بول رہے نا کہ ان سے سوال کرو آئے تو بول کے. ارے بابا ہم تم سے سوال کر رہے، سنے نا. ہماری بات کا پہلے جواب دیو. وہاں تک تو جانا دور کی بات. عوام کو معلوم ہے، عوام تمہارے ایسی نہیں ہے. اللہ کی قسم کھانے کے حد سے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے قسم کھانے کے حد سے عوام سمجھتی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. آج ہم کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے. یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے. انگلی اٹھانے سے، تنقید کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آج وقت ویسا نہیں ہے. انگلی اٹھا کے تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے بابا. سمجھے نا. آج جو تم لگے ہوئے گوشا محل کے پیچھے لگے ہوئے، گوشا محل کے بارے میں بول رہے کہ وہاں سے ٹکٹ کیوں نہیں کھڑا کرتے، وہاں سے ٹکٹ کیوں نہیں دیتے، وہاں سے ایم کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ٹھہرتا. تو تم ٹھہرنا تھا نا بابا. صدر محترم کو معلوم ہے کہ حیدرآباد ہو چاہے تلنگانہ ہو، کہاں سے کس کو کدھر سے ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، کہاں مسلمانوں کی میجارٹی زیادہ ہے، کہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی میجارٹی زیادہ ہے. وہ حساب سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. دیوانے یہ سب تیرے کو معلوم ہے، مگر تیرے کو کیا ہے، تراشا جا رہا اچھی طریقے سے. تیرے کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے کہ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آ جا.
اور جماعت کے خلاف بھونکتے رہا اور فن اٹھاتے جا، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے تیرے بیکار بکواس کی وجہ سے۔ جب تم کو ہم ٹکٹ نہیں دیے تو تم فن اٹھانا شروع کر دیے۔ ارے بابا تم خود لڑنا تھا نا اسمبلی الیکشن، تم کانگریس سے ٹکٹ لے کے ٹھہرنا تھا، ایم بی ٹی سے ٹکٹ لے کے ٹھہرنا تھا، نہیں تو امجد اللہ خان کو کھڑا کرنا تھا، نہیں تو تم خود ٹھہرنا تھا۔ یہ کتے کا پکارا کرنے کے بجائے اگر تم خود ٹھہر جاتے تو چھوڑو، صدر صاحب نہیں لڑے، ان کی پالیٹکس الگ ہے، سمجھے نا، انہوں میجارٹی کے حساب سے انہوں دیکھ رہے، انہوں نہیں لڑ رہے، ہمارا نقصان ہو جائے گا بول کے، اور ہم کو معلوم ہے ہمارا نقصان ہوتا۔ مسلمانوں کی میجارٹی کم ہے، غیر بھائیوں کی میجارٹی زیادہ ہے گوشہ محل میں۔ جاہل تیرے کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، لیکن پھر بھی بیکار بکوا ہمیشہ سوشل میڈیا پہ انہوں وقف بورڈ کے ممبر تھے، جب کیا کرے وہ اتنے ایکڑ چلے گئے، اتنے ایکڑ چلے گئے، ممبر تھے بابا، اختیارات نہیں تھے ان کے ہاتھ میں، ممبر تھے، وقف بورڈ کے ممبر تھے۔ میں مہاراشٹر کی بھی میں عوام سے اور پبلک سے گزارش کر رہا ہوں، یہ جاہل سے کبھی اگر آپ کے پاس آیا، کبھی اسٹیٹ پروگرام اس کا ہوا تو اس سے سوال کرو، انہوں ممبر تھے، پریسیڈنٹ نہیں تھے، وقف بورڈ کے چیئرمین نہیں تھے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھے، ممبر تھے۔ ممبر کے پاس اختیارات نہیں رہتے، سمجھے نا۔ آج تو جو تم الزام لگا رہے نا، لگا لو بیٹا، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، سمجھے۔ یہ 1400 سال سے الزام لگنا، بولنا کرنا، انگلیاں اٹھانا، تنقید کرنا آج سے نہیں چل رہا، تو تم کدھر ہے؟ تمہاری بساط ہی نہیں ہے تمہاری، سمجھے۔ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، اس کے پاس مسجد نبوی کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا انسان درے در کا ہو جاتا، ٹھوکروں کا ہو جاتا، اور خالی پکارے کا ہو جاتا، اور پکار کے بستر اور زمین کی خزا ہو جاتا انشاءاللہ تعالی۔ سنا بلال رضوی، نیکسٹ ٹائم ہوشیار، اگر قائدین کو جماعت کو ٹارگٹ کریں گے تو اور بہت کھولوں گا، اتنا کھولوں گا، ہاں، پناہ مانگ لیتے پھرنا، پوری چڈی گینگ کے گھروں میں جا کے بیٹھ کے چھپ کے پھرنا، یاد رکھ بیٹا، سمجھا نا۔ تمہارے جواب اچھی طریقے سے دے سکتے ہم، اور زبردست طریقے سے تمہاری